ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے ابھی تک کی گفتگو میں ماہرین امراض دماغ سے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ ملٹیپل اسکلروسس کا مرض کس طرح سے پایا جاتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور یہ اقسام کی مختلف علامات کیا ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے یہ اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ مریض جو ہے کن علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مطلب خطرناک کہہ لیں یا تھوڑا مزی مرض کہہ لیں، ملٹیپل اسکلروسس۔ اس کی ظاہر تشخیص جو ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، اس سے پہلے بھی ہمارے ماہرین اکرام نے کہا کہ بھئی ٹیسٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ اس کی تشخیص کے لیے لازمی ہیں، جس کے کروائے بغیر یہ مرض کی تشخیص نہیں ہوتی یا بغیر ٹیسٹوں کے یہ مرض تشخیص ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، ایم ایس کا جو مرض ہے وہ ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے ٹیسٹوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی کرائیٹیریا جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک پورشن اس کا وہ ہے جو کلینکل ہے اور دوسرا ہے ہی ٹیسٹ کے اوپر ہے۔ تو جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کرائیں گے مریض کے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور ہم صرف بیٹھے رہیں گے۔ اور اس سے پہلے پروگرام میں بھی شاید ذکر کیا گیا ہے کہ فالج سے اس کی جیسی علامات ملتی ہیں، تو ڈاکٹر جتنا مرضی ماہر ہو، جتنا مرضی اس کا علم ہو، اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ مریض کو دیکھ کر ہی ڈائگنوز کر لے، تو ہمیں ٹیسٹ تو کرانے ہیں۔ اب کچھ ٹیسٹ ہیں جو اس کو کنفرم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹیسٹ اس لیے بھی کرائے جاتے ہیں کہ کوئی اور بیماری جو اس سے بہت زیادہ مل رہی ہے، کہیں ہم اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کر دیں یا ہم اس کا غلط ڈائگنوسس نہ کر لیں۔ تو سب سے اہم جو ٹیسٹ ہے وہ تو اس میں وہی ہے جو ایم آر آئی ہے۔ بڑا ٹیسٹ ہے لیکن بہت ہیلپ فل ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم ایم آر آئی میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، دماغ کے ہم حصے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے متاثر ہیں، اور اسی طرح ہم ٹائم بھی اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ ٹائم کا مطلب یہ کہ اگر کسی کا ہم نے ایک ایم آر آئی آج کرایا ہے اور ایک ایم آر آئی میں نے کچھ دنوں بعد کرایا ہے، تو اگر مجھے اس میں کوئی نئی چیز مل رہی ہے تو یہ ایم ایس میں ہمیں بڑی ہیلپ فل ہو جائے گی، ہمیں بڑی مدد ملے گی، کیونکہ جس طرح کہ ایم ایس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کے اٹیکس آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ تو جو ایم آر آئی ہے وہ ہمیں ایک وقت میں دو چیزیں بتا دے گا۔ ایک تو یہ بتائے گا کہ دماغ کا کون کون سا حصہ متاثر ہے، اور پھر یہ بھی بتا دے گا کہ آگے جا کے بھی مریض کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جو ٹیسٹ زیادہ کیے جاتے تھے، اب یہ کہ ایم آر آئی بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئے اور اس کی بیس پہ بہت زیادہ ہم آسانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سی ایس ایف کا ٹیسٹ ہے، جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا گیا ہے، وہ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ وہ ٹیسٹ اس کو بھی تھوڑا سا کنفرم کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور باقی بیماریاں بھی کہ جو اس سے ملیں نا، جس میں ایک بیماری ہے جو آج کل ابھی زیادہ ہے، آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں نیورومائلیٹس آپٹیکا، NMO کے نام سے ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مریض نیٹ پہ بیٹھیں تو یہ چیزیں اشیاء میں کھلیں، تو اس کو اس سے علیحدہ کرنے کے لیے اور اس کی بھی تشخیص کے لیے ایک ہم ٹیسٹ وہ کراتے ہیں، اس کو CSF کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بینائی جو ہے مریضوں کی متاثر ہوتی ہے، جن کی بینائی متاثر ہے ان میں تو ہم اگر ٹیسٹ VEP کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ویژول ایووکڈ پوٹینشیل، وہ ان میں متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو بینائی کا اٹیک نہیں آیا، ان مریضوں میں بھی یہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس میں VEP کراتے ہیں اور ہمیں اب نارمل مل جاتی ہے، تو ہمیں بڑی آسانی سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ بینائی والی نس ہے یا آپٹک نرو ہے وہ خراب ہے۔ تو یہ 3 ٹیسٹ ہیں جو بہت زیادہ کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کے ٹیسٹ بھی کرا سکتا ہے۔ تو یہ جو ماہر امراض دماغ ہے یا اعصاب کے، یہ اس کے اوپر ہے کہ جب وہ مریض کو دیکھے گا اور وہ پھر سوچے گا کہ نہیں، اس بیماری کو میں نے اسے علیحدہ کرنا ہے۔ جیسے اگر کوئی فالج کا ذکر کیا گیا تھا، وہ جو اس وقت سوچے گا اس کے مطابق وہ ٹیسٹ کرائے گا۔ لیکن جو ایم ایس کے لیے یہ 3 ٹیسٹ بہت زیادہ پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صدف نے کہا کہ ایم آر آئی بہت ہی بنیادی ٹیسٹ ہے، ویسے تو انہوں نے CSF کا نام بھی لیا، VEP کا نام بھی لیا، لیکن آپ کی پریکٹس میں بھی اس طرح سے بہت سارے مریض بہت سارے علامات کے ساتھ آئے ہوں گے، تو ایم آر آئی کے ٹیسٹ کی اہمیت اور اس کی تشخیص میں مدد کرنے کے لیے کتنی اہمیت ہے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ ایم آر آئی ہی کرایا جائے اور CT اسکین نہ کرایا جائے؟ دیکھیے، 2 چیزیں اس میں آپ نے بات ہم سے بتائی۔ ایک تو یہ کہ ایم آر آئی کی اہمیت کتنی ہے۔ ایم آر آئی کی اہمیت بہت ہے۔ یہ ٹیسٹ CT اسکین سے نہیں، یہ بیماری CT اسکین پر واضح نہیں ہوتی، بالکل نارمل CT اسکین آتا ہے، اور اس کی جب تک اس کا کوئی بہت بڑا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹیومر افیکٹیو MS، جو ایک بڑا ریئر کنڈیشن ہے جو ٹیومر کی طرح سے پریزنٹ کرتا ہے، وہ تو کسی صورت میں سوجن یا کوئی چیز ایسی دکھا سکتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ بیماری CT اسکین سے نہیں پکڑی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری سے ہمیں اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں پلاک لوڈ، اس کی ہمیں سیویئرٹی، اس کی شدت کا اندازہ بھی ہمیں MRI سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مریض آپ کے پاس ایسے آتے ہیں، ہم لوگوں کے سب کے تجربے میں ایسے مریض ہیں جو بظاہر پہلا اٹیک یا دوسرا اٹیک جن کو لگتا ہے، لیکن جب ان کا MRI کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے اٹیکس ہو رہے تھے جو نظر نہیں آئے۔ اور جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ اٹیک تو آپ کو پہلے سے ہوتے ہیں، تو ان کو بعض دفعہ یقین نہیں آتا، کیونکہ
ان کا مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس چیز سے. دوسرا ایک بہت اہم نقطہ جو یہاں پہ ڈاکٹر صدف نے کہا, سی ایس ایف کا ایگزامینیشن بعض دفعہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, جیسے انہوں نے کہا کہ ایم آر آئی کے اوپر ہمیں زیادہ تر ہم ڈائگنوسس کر لیتے ہیں. اس کے حوالے سے اس کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ٹرانسورس مائلائٹس کہا جاتا ہے. ٹرانسورس مائلائٹس پیروں کی کمزوری کے ساتھ آتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, اور ٹرانسورس مائلائٹس کا ملٹیپل اسکلیروسس میں یا ٹرانسورس مائلائٹس کے اندر پیروں کی کمزوری کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 گھنٹے سے لے کے 21 دن تک بڑھ سکتا ہے. اس کو اتنا ٹائم بڑھنے میں لگتا ہے. تو اس مدت کے بیچ میں اگر آپ کے پاس مریض آ جاتا ہے جب بیماری بڑھ رہی ہے اور آپ مریض کو کمر سے پانی نکالنے کا کہتے ہیں, تو اکثر اس کے بارے میں مشہور یہ ہو جاتا ہے کہ جی کمر سے پانی نکالا ڈاکٹر صاحب نے, اس لیے اس کے پیر ختم ہو گئے کیونکہ یہ کمر سے پانی نکالا گیا. یہ آپ کے میڈیا کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ جاننا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمر سے پانی نکالنے سے کوئی شخص معذور نہیں ہوتا عام طور پہ. اور اس کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیونکہ بڑھ رہی ہے اور آپ نے بیچ میں کسی وقت اس کو دیکھا, ڈائگنوسس کری اور کمر سے پانی نکالا, جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ شاید وہ کمر سے پانی, کیونکہ بیماری تو بڑھ ہی رہی تھی, یہ 21 دن تک بڑھ سکتی ہے. تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی یہ بیماری کے بڑھنے کے بیچ میں ہم نے نکال لیا. تو کمر سے پانی نکالنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ دونوں ٹیسٹ ہم کروا سکتے ہیں. ایم آر آئی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے, لیکن کمر سے پانی بھی بعض دفعہ نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جس طرح ڈاکٹر صدف, ڈاکٹر نائرہ نے کہا کہ کمر سے پانی نکالنے کی اپنی اہمیت ہے, اور ایم آر آئی کرانے کے نتیجے میں سی ٹی اسکین کرانے سے تو یہ تشخیص نہیں ہوتی ملٹیپل اسکلروسس کی, اور ایم آر آئی کروانے کے نتیجے سے ہی ملٹیپل اسکلروسس کی تشخیص میں مدد ملتی ہے. کتنے وقفے سے, کیا اس کو بار بار ایم آر آئی کروانا چاہیے یا اس کا کوئی اصول طے ہے کہ اتنے وقفے سے ایم آر آئی کرانا چاہیے, اور مریض کو اس حوالے سے کیا ایجوکیٹ, کیا تربیت یا کیا اس کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ بار بار کے ٹیسٹ سے پریشان نہ ہو, کیونکہ مریض کے ایک تو جیب پر بھی یہ بار پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر شعاعیں اور یہ تمام چیزیں بھی نقصان دیتی ہیں. تو مریض کو ایک کاؤنسل کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے. تو یہ کتنے وقفے سے ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں یہ آگاہی پیدا ہو کہ یہ ٹیسٹ کی اہمیت کیا ہے, اس کے مرض میں مدد کتنی ملے گی اور یہ کیوں کروایا جا رہا ہے, ورنہ وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ آپ بار بار ٹیسٹ ہی کروائے جا رہے ہیں. اچھا سوال پوچھا ڈاکٹر مالک آپ نے. ہمارے لوگوں میں ایک یہ پتہ نہیں سائیکالوجی ہے کیا ہے کہ یہ ایکس رے بھی جب ہوتا ہے تو وہ ایکس رے بھی بار بار کرائے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیماری ہماری آتی جائے گی. اور جس طرح ایم آر آئی آج کل کامن ہو رہا ہے اور بہت سے ہسپتالوں میں بڑا سستا بھی ہو رہا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایم آر آئی بھی کرا کر ہمیں کچھ اس بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں بیماری کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا معالج ہے جب تک وہ آپ کو نہیں کہتا ایم آر آئی خود سے مت کروائیں. اس کی تشخیص میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جو پہلے پرانے کرائٹیریا تھے اس میں تو وہ کہتے تھے کہ جی ایک اس وقت کرائیں, اس کے بعد آپ ویٹ کریں, 1 مہینے بعد آپ دوبارہ کرا کے دیکھیں, یا 3 مہینے تک بھی اس میں دیکھتے تھے کہ جی انہینس ہو رہا ہے. وہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہم نہیں یوز کر رہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس طرح اب جو لیٹسٹ کرائٹیریا آیا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایم آر آئی میں بھی آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو دوسرا کسی بھی وقت کرایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا فیصلہ بھی جو آپ کا معالج ہے وہ اس وقت بیٹھ کے کرے گا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایم آر آئی آئے گا, اس کو ایم آر آئی پڑھنا آتا ہے, وہ دیکھے گا. تو مریض جتنا مرضی اس میں اویئرنیس ہو, وہ اس نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ایم آر آئی کراتا رہے. اسی طرح جب علاج کرا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ مریض کا دل ہوتا ہے کہ جی 2 مہینے علاج کرائے, ابھی جا کے ہم ایم آر آئی دیکھ لیں. تو جو بھی ایم آر آئی کا وقت ہوگا وہ آپ کو معالج طے کرے گا, اور بار بار ایم آر آئی کرانے سے کوئی بیماری کا یا نہ آپ کو اس کی تشخیص میں مدد مل رہی ہوگی اور نہ ہی کوئی بیماری ٹھیک ہو جانی ہے, بلکہ الٹا اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں اور آپ ریڈیشن سے اور ہر چیز سے پھر آپ کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے. ایم آر آئی اصل میں ریڈیشنز ہیں نہیں, ایم آر آئی جو ہے وہ الٹراسونک ویوز ہیں, اور اکثر لوگ اس چیز سے ڈرتے بھی ہیں کہ ہم ایم آر آئی کریں گے یا چھوٹے بچے کا ایم آر آئی کرائیں گے یا کچھ کریں گے. عام طور پر یہ وہ والی شعاعیں نہیں ہیں جو کہ سی ٹی اسکین میں یا ایکس رے میں ہوتی ہیں. ناظرین, آپ نے جیسے سنا ہمارے ماہرین نے بتایا کہ ملٹیپل اسکلیروسس کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں, جس میں ایک اقسام جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے ریلیپس ریمیٹنگ, جو کہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ آنے کا چانس ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا, اور یہ بیماری کی سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم ہے.
اس کے علاوہ انہوں نے سنگین بیماری کے حوالے سے بھی پرائمری پروگریسو کے نام سے ماہرین اکرام نے بتایا کہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس کی تشخیص کے حوالے سے بہت زیادہ ٹیسٹوں کے نام نہیں بلکہ 2 بنیادی ٹیسٹوں کے نام لیے گئے، ایک MRI جو دماغ کا بھی کروایا جا سکتا ہے اور کمر کا موروں کا بھی، جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، اس کو بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمر سے پانی کے نکالنے کا ٹیسٹ بھی بتایا، اور ہمارے ماہرین نے بتایا کہ یہ بیماری کہ ٹیسٹ کی کتنی اہمیت ہے، اور ڈاکٹر یہ اس کی تشخیص میں مدد کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے ٹیسٹ کی نتیجے میں اس کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، اور اس کے بار بار ہونے کے اور بار بار MRI کرانے کی قطعاً ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا جو معالج ہے جب اس کی ضرورت محسوس کرے گا تو اس ٹیسٹ کو کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے ماہرین نے بتایا کہ MRI کوئی شعاؤں کے نتیجے میں اس سے نقصان نہیں ہوتا، لہذا اپنے معالج کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کو ٹیسٹ کرائیں اور اس کو اپنی علامات کو پورا بتائیں، تاکہ اس کے مطابق وہ آپ کی تشخیص کرنے میں اور مرض کو آگے لے کے اس کے علاج کرنے میں اس کو مدد ملے۔ اس کے نتیجے میں ہی یہ مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کو علاج کیا جاتا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے بہت ہی مفید معلومات سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا، امید ہے کہ آپ کو معلومات کے ذریعے اس بیماری کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ ہم اس پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔